الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت حسن کائنات غم گسار جہاں دستگیر زمان حامی بے کساں قائد المرسلین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اعلیٰ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 سے ہم نے شروع کیا ہے. آیت نمبر 22 تک پچھلے جمعہ پہ ہم نے پڑھا تھا. اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور اور مزین فرمائے. ہمارے اخلاق کو نور قرآن سے مزین فرمائے. ہماری قبروں کو نور قرآن سے روشن فرمائے اور قرآن مجید کے تصدق سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 22 میں قدر طویل آیت ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا، جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمیوں کو جب جہنم سنائی جائے گی تو اب وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو شیطان نے اس نے ورگلایا تھا. وہ سامنے ہوگا ظاہر اس کو بلیم کریں گے، ہم تو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس نے ہمیں ورگلایا، اس نے ہم سے غلط کام کروائے. وہ کہے گا جی میں تو
وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تو تم پہ کوئی قابو نہیں تھا، تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اور آج وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے تم کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ کو ظلم نہ کرنا کوئی فضا اکبر تھی ڈرنا، جس دن آپ عدالت باسی تل تل لکھیا بھرنا۔ ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے، جو ظلم کرے، وہ چاہے اپنی جان پہ ظلم کریں، چاہے کسی انسان پہ ظلم کریں، چاہے کسی حیوان پہ ظلم کریں، چاہے کسی پہ بھی ظلم کریں، ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے، ہر دور کے ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آیت نمبر 23 آگے شروع ہوتی ہے، تو جیسے میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا تھا اختتام پہ کہ انشاءاللہ اہل ایمان کا ذکر ہوگا آیت نمبر 23 میں۔ اہل ایمان ان کی شان کیا ہوگی قیامت کے دن، اور ان کو کون کون سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیسے نوازا جائے گا۔ تو فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں اپنے رب کے حکم سے، اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کے انہوں نے اچھے عمل کیے، اعمال صالح کیے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے۔ تو ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس نعمت پہ باری تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم کوئی اپنی مرضی سے انسان پیدا نہیں ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مسلمان پیدا ہوئے، یہ تو مالک کا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور پیدا فرما دیتا، جی چاہتا تو ہمیں کوئی گھاس پھوس بنا دیتا، کوئی ٹکا بنا دیتا، کوئی نباتات بنا دیتا، جمادات بنا دیتا، حیوانات میں پیدا فرما دیتا، شجر و حجر میں پیدا فرما دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا نا۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شانوں کا مالک ہے، غنی حمید بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، کسی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہم پہ پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق، مخدوم کائنات جو مخلوق ہے حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مخلوق میں پیدا کیا، اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا، یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے۔ ہم کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں، اگر آپ کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے تو ہمارا کوئی زور تھا، ہم کسی یہودی کے گھر، کسی کرسچن کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے، مجوسی کے گھر پیدا ہو جاتے، ساری زندگی آگ کے سامنے ماتھے ٹیکتے رہتے، ساری زندگی جو ہے وہ پتھر کی مورتیوں کو پوجتے رہتے، ساری زندگی سورج چاند ستاروں کو سجدے کرتے رہتے، بے ایمان دنیا سے چلے جاتے، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ کتنا بڑا عذاب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان پیدا فرمانے کے بعد پھر اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں تخلیق فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 120 صفا فی الجنہ و80 من امتی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بھی حدیث پاک سنا چکا ہوں اپنے خطبہ جمعہ میں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی جنتی ہوں گے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان بھی اس دنیا میں آئے گا اور دنیا سے جائے گا، اس تک جتنے بھی لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، ٹوٹل ان کی 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی۔ تمام انبیاء کی امتیں، تمام رسولوں کی امتیں، ان کے پیروکار، متبعین، نیکوکار، اولیاء، سارے ملا کے ٹوٹل ان کی جو صفحے بنے گی جنت میں جانے کے لیے وہ 120 صفحے بنے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَثَمَانُونَ مِنْ أُمَّتِي، ان 120 جنتی صفوں میں سے 80 صفحے میرے غلاموں کی،
80 صفحے کریم آقا علیہ السلام کی امت کی ہوں گی، یہ کتنا بڑا اعداد ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کثرت امت کی وجہ سے تم پہ فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہے، میں اس زیادتی کی وجہ سے تم پہ فخر کروں گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح اپنی امت کو پہچانیں گے؟ اتنے سارے لوگ ہوں گے، اتنے 1,24,000 پیغمبر، ان کی امتیں، جی ان کے ماننے والے، ان کے متبعین، ان کے پیروکار، ان کی امتیں، ان کے صحابہ اصحاب، ان کے اتنا سارا وہاں پہ جنب غفیر، اتنا رش، اتنا ہجوم ہوگا، لجپال آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کی امت ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ مفہوم حدیث۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتائیں کسی بندے کے 5 کلیان گھوڑے ہو، ٹھیک ہے، 5 کلیان گھوڑا جس کا ماتھا بھی سفید ہوتا ہے، چاروں پاؤں بھی سفید ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے 5 کلیان گھوڑے ہوں اور وہ دوسرے گھوڑوں کے اندر مکس ہو جائے، کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لے گا، اس لیے کہ اس کے گھوڑوں کی باتیں نشانی ہے، ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں سفید ہیں، اس کے چاروں پاؤں سفید ہے، وہ تو بالکل سب سے نامینیٹ ہوں گے، وہ بالکل نکھرے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، سب سے جدا گانا، ان کا انداز الگ تھلگ ہو کے پہچانے جائیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح میری امت بھی پہچانی جائے گی کہ قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو اسی طرح چمک رہے ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرہ دھوتے ہیں چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں چمک رہے ہوں گے، سر کا مسح کرتے ہیں سر چمک رہا ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کی پہچان ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام کا غلام بنایا۔ یہ سب سے بڑے ایمان، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ایمان کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جی صرف اسی بات پہ ہمیں اکتفا نہیں کر لینا چاہیے کہ جی ہم نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے، جنہ دے شان بڑے انہاں دے امتحان بڑے، بات کی سمجھ آئی؟ جن کی شانیں بڑی ان کے امتحان بھی بڑے، جنہ دے شان بڑے انہاں دے امتحان بڑے۔ اگر شان بڑی ہے نا اس امت کی، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، تو یہ امت خیر امت ہے، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ اور اگر اتنی بڑی شان ہے کہ تمام امتوں میں سے بہترین امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے، تو پھر اس امت کا امتحان بھی بڑا ہے، ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ تو پھر اس لیے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جی ایمان تو لے آئے لیکن اچھے کام، وہ تو اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اور اس پہ کئی دفعہ میں اس پہ روشنی ڈالتا رہتا ہوں، تصویر کشی ہمارے معاشرے کی ہوتی رہتی ہے کہ کیا ابھی یہ کل پرسوں خبر پڑ رہا تھا کہ بھئی ادھر کہیں سے کوئی یہ جنوبی پنجاب کی طرف سے کچھ لوگ پکڑے گئے، وہ گدے ذبح کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم تو وہ کھیتوں میں وہ گوشت بنا رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم لاہور کے بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جا کے بیچتے ہیں۔ یہ پرسوں کی بات ہے جی۔ اب یہ سب کو اچھا وہ تو کہہ دیا جی وہ گاؤں میں رہتے ہیں، پینڈو ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، دین ایمان کا پتہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، چلیں جی ٹھیک ہے، ویسے تو اس موبائل نے اور جہاں پہ یہ سب چیزیں ہیں وہاں پہ اب کوئی کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، سب کچھ مل جاتا ہے، یہاں سے پازیٹیو استعمال کریں نیگیٹو کریں، جو لینا چاہے مل جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ چلے وہ جی گاؤں دیہات دور دراز لوگ رہتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، تو جو یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بے شعور ہے جی، فلاں چٹخارا تو فلاں چٹخارا تو فلاں چٹخارا، اور جو ان سے لے کے بیچ رہے ہیں یہ بھی بے شعور ہے۔ یہ بے شعور نہیں ہے، ان کو سارا شعور ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تو صرف موت کا پتہ نہیں ہے، قبر کا پتہ نہیں ہے، حشر کا پتہ نہیں ہے، مرنے کا پتہ نہیں ہے، یوم یقوم الحساب کا پتہ نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا پتہ نہیں ہے، سب کچھ بھول چکے ہیں مادیت میں، مادہ پرستی میں، دولت کی ہوس میں، ہرس میں، لالچ میں، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت پہ اتنا ظلم شروع کر دیا کہ وہ مردے کھلانے شروع کر دیے، مردہ گوشت، مردار کا گوشت، اور پھر حرام جانوروں کا گوشت بھی کھلانا شروع کر دیے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، اچھے اعمال جو ہیں
یہ بھی ضروری ہے. اور فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے, وہ تو جنت میں جائیں گے. جنت ان کے لیے وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا, متقین ٹولیوں کی شکل میں قیامت کے دن جنت کی طرف چلائے جائیں گے. حتی اذا جاؤها, پھر وہ جنت آ جائے گی. وفتحت ابوابها, پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, پھر رضوان جنت, وہ جو جنتی فرشتے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے, وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, آپ پہ سلام ہو جناب, بڑی اچھی زندگی گزار کے آئے ہیں, اب ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہنے کے لیے داخل ہو جائیں. ان کو سلامی دی جائے گی, باقاعدہ فرشتوں کی طرف سے ان کو سلوٹ کیا جائے گا, سلام علیکم, آپ پہ سلام ہو جناب, بڑی اچھی زندگی گزاری ہے آپ نے. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے ہمیشہ نہریں رواں ہیں, خالدین فیہا, اللہ کے حکم سے اس میں ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام, اور ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے. فرشتوں کی طرف سے تو سلام کیا جائے گا نا, انہیں رب ذوالجلال کی طرف سے بھی سلام کیا جائے گا. معراج کی انتہا نہیں, کتنی خوش نصیبی ہے یار. بندہ مومن ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جنت کے باغوں میں کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آ جائے کہ سلام علیکم, تم پہ سلام ہو اپنے رب کی طرف سے, ٹھیک ہے. سلام قولا من رب الرحیم, سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم, ٹھیک ہے. مہربان رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا. سلام آپ کو, رب کی طرف سے سلام ہے آپ کو, آپ بڑی اچھی زندگی گزار کے آئے, آپ ایمان بھی لے کے آئے, اعمال صالح بھی آپ نے کیے ہیں, اللہ کی طرف سے آپ کو سلام ہے, رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو سلام ہے. تو یہ شان ہوگی اہل ایمان کی, ایمان والوں کی, جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ان کا اکرام, ان کی عزت افزائی, ان کا پروٹوکول, ان کا خوش آمدید, ان کا ویلکم کیسے کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے پاکیزہ بات کی, جیسے پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہیں, جس کی جڑ قائم ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں. ایمان کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ایک درخت ہو اور اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہو اور اس کی شاخیں وہ آسمان کے اندر ہو. کتنا بلند درخت ہوگا وہ, جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں. یہ اسلام کی مثال ہے, جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہے. زمین پر رہ کر اچھے عمل کرو, زمین پر رہ کر ایمان لے کے آؤ, زمین پہ رہ کے اچھے اعمال کرو, زمین پہ رہ کے اثار کرو, زمین پہ رہ کے سخاوت کرو, زمین پہ رہ کے عدل کرو, زمین پہ رہ کے مساوات کرو, زمین پہ رہ کے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹو, زمین پہ رہ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دکھیاری امت کی غمخواری کرو, زمین پہ رہ کے لوگوں کے کام آ جاؤ, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹو, آسانیاں پیدا کرو, دکھ درد میں شریک ہو جاؤ, لوگوں سے مشکلات دور کرو, ان کے لیے دکھ کا سبب نہ بنو, تکلیف کا سبب نہ بنو, کسی کو تمہاری ذات سے کوئی غم نہ پہنچے. زمین پہ رہ کے یہ سارے کام کرو نا, جڑے اس کی شاخیں آسمان کے اندر ہے. پھر آسمان پہ تمہیں جب دیکھو گے جنتوں کے وہ باغ اور اللہ رب العزت کی طرف سے اجر دیا جائے گا, تو پھر اہل ایمان دنیا کی ساری تکالیف کو بھول جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال اس درخت کی طرح بیان فرمائی کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا, ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے, ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. ٹھیک ہے جی. نہیں جی اسلام, آج اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ جو درخت ہے نا یہ اسلام کا درخت ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا جس کی جڑیں زمین کے اندر ہے, شاخیں آسمان کے اندر ہے, اور ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. نہیں جی وہ اس وقت آسان تھا, آج مشکل ہے. جی آج میں جب مسجد میں آتا ہوں تو یہ سرخ قالین میرے لیے بچھے ہوئے ہیں, یہ سبز کارپٹ میرے لیے بچھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جناب پانی کا بہترین انتظام ہے, باہر چھاؤں کا انتظام ہے, یہ چلر 4 مسجد کے اندر لگے ہوئے ہیں, اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں, فانوس جل رہے ہیں. جی بہترین قسم کا جناب لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے, پنکھے لگے ہیں, مولوی صاحب خطاب کر رہے ہیں, میں جناب اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور آ کے دروازے پہ اترا ہوں, ڈرائیور نے دروازہ کھولنا ہے, اندر آ کے میں مسجد میں بیٹھ گیا ہوں, اور اس ٹھنڈے ماحول میں نماز پڑھ کے میں نے چلے جانا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام پہ چلنا مشکل ہے, تیرے لیے اسلام پہ چلنا مشکل ہے, یہ کربلا کے حسین کے لیے اسلام پہ چلنا مشکل ہے.
ان کے لیے آسان تھا تو تیرے لیے مشکل ہے؟ مشکل تو پھر ہر زمانے میں ہے. کیا اس وقت آسان تھا جس وقت میرے آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی بوجھری لا کے رکھ رہا تھا؟ کیا اس وقت آسان تھا جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پہ تھپڑ مارے جا رہے تھے اور ان کا چہرہ مبارک پتہ نہیں چلتا تھا ناک کہاں پہ ہے رخسار کہاں پہ ہے، اتنا ان کو مارا گیا؟ کیا اس وقت اسلام پہ چلنا آسان تھا؟ کیا اس وقت آسان تھا جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ان کے گلے پہ رسیاں ڈال کے ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر کی سلے رکھ کے اوپر لڑکے ناچ رہے تھے، چھلانگیں لگا رہے تھے؟ کہ اس وقت اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا؟ آج مشکل ہے میرے لیے. جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے اس وقت اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا. پھر جب حضور بدر میں تشریف لے گئے، پھر خندق میں تشریف لے گئے، حضور احد میں تشریف لے گئے، پھر کریم آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے، حضور تبوک میں تشریف لے گئے، تو کیا اس وقت حضرت انس بن نضر کا قیمہ بن گیا جگہ احد کے اندر؟ حضرت میرے حمزہ کا کلیجہ نکل گیا، مسلمانوں کے ناک کان کاٹ کے انہوں نے ہار بنا کے گلے میں ڈال دیے؟ تو کیا اس وقت اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا؟ اور آج مشکل ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ وہ درخت ہے جو ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. صرف ہمیں اپنا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ اپنا مائنڈ سیٹ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. یہ تو ایسا درخت ہے جو ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. حضور بدر میں ہو یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، کریم آقا علیہ السلام بہت میں تشریف لے جائے یہ پھر بھی پھل دیتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جائے یہ پھر بھی پھل دیتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام مکہ فتح کر کے وہاں پہ جلوہ افروز ہو جائے اور ان سے پوچھ کے سارے بدماشوں سے کہ بتاؤ بھئی آج تمہاری کیا سزا ہے، اور وہ سارے بدماش گردنیں جھکا کے سامنے کھڑے ہو جائے اور کہتے ہیں کہ جناب آج تو جو فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ بھی بڑے مہربان ہیں، آپ کے والد صاحب بھی بڑے مہربان تھے، آپ سے مہربانی کی امید کی جا سکتی ہے. یہ تو اس وقت بھی پھل دیتا ہے. اور پھر جب صحابہ جا کے کیسر و کسریٰ کے دنیا کی سپر پاور توڑ کے ان کے سارے غرور خاک میں ملا دیں اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کا جھنڈا بلند فرما دے، یہ اس وقت بھی اپنا پھل دیتا ہے. پھر بیت المقدس بھی فتح ہو جائے یہ اس وقت بھی اپنا پھل دیتا ہے. پھر جناب حضرت جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کموں پہ 24 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت قائم ہو جائے یہ اس وقت بھی پھل دیتا ہے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت آ جائے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ مل کے پانی پینا شروع ہو جائے، بھیڑیے کو جرت نہ ہو کہ بکری اٹھا کے لے جائے، 22 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جائے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، یہ تو اس وقت بھی اپنا پھل دیتا ہے. یہ وہ درخت ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے. پھل لینے والے کا دیکھنا ہے درخت اس کا کتنا ہے، وہ کتنا اس درخت سے پھل لے رہا ہے، اس درخت کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کتنی ہے، اس درخت کے ساتھ اس کی وابستگی کتنی ہے، اس درخت کے ساتھ اس کی محبت کتنی ہے، اس درخت کی چھاؤں میں آ کے بیٹھتا کتنی دیر ہے، کتنی کو چارپائی بچھاتا ہے. اس درخت کی چھاؤں میں 24 گھنٹوں میں اگر 35-40 منٹ بنتے ہیں 5 نمازوں کے، تو وہ بھی اگر بندے کے پاس نہ ہو تو بندہ کہے جی اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے. یہ تو وہ درخت ہے جو ہر زمانے میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے. لیکن ہمیں توجہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں. اور سمجھو نا اس بات کو، اللہ مثالیں بیان فرما رہا ہے کہ یہ تو اس درخت کی مانند ہے جو سدا بہار ہے. جس درخت کو سدا بہار میرے رب نے فرما دیا کہ یہ ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. کوئی درخت ہے گرمیوں میں پھل دیتا ہے، کوئی سردیوں میں پھل دیتا ہے، کوئی بہار میں دیتا ہے، کوئی جناب کسی موسم میں لمیٹڈ ان کے دورانی ہے. آم کے درخت میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے، پورا سال کھڑا رہتا ہے. ایک مرتبہ وہ دور لگا تو لگا، نہ لگا تو پھل بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. جامن کا درخت ہے، سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، اس کے بعد نہیں پھل دیتا، پورا سال کھڑا رہتا ہے، سال میں ایک مرتبہ پھل دے کے آتا ہے. لیکن اسلام وہ درخت ہے جو پورا سال پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. خدا ہو کے بہار. ٹھیک ہے. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ تو لا الہ الا اللہ کا درخت ایسا درخت ہے جو ہر موسم کے اندر پھل دیتا ہے. لیکن وہ پھل لینے والا تو ہونا. پھل لینے والوں کی جھولی کتنی کھلی ہے، پھل لینے والوں کا درخت کتنا وسیع ہے، اور پھل لینے والوں کے اندر تڑپ کتنی ہے، ذوق کتنا ہے، شوق کتنا ہے، طلب کتنی ہے اس پھل کو کھانے کی اور اس پھل سے فائدہ اٹھانے کی. فرمایا اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. سمجھنے کے لیے دیکھیں نا کتنی آسان مثال بیان کر دی اللہ رب العزت نے. ہم پھل کھاتے ہیں آم کے درخت سے، جامن کے درخت سے، یہ سارے ان پھلوں کی مثالیں آسانی سے سمجھ آ جانے والی ہیں. آگے فرمایا اور وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال
کشجرۃ خبیثہ، جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گندا پیڑ، گندی جڑی بوٹیاں جب وہ اگتی ہیں نا زمین میں سے، تو پھر کسان کیا کرتے ہیں، وہ پھر ڈوٹی مار سپرے لے کے آتے ہیں جی. وہ سپرے ڈال کے پھر اس کے اندر وہ پھر پوری جناب وہ چاول کی فصل لگی ہے تو اس میں بھی سپرے کیا جا رہا ہے، گندم کی فصل لگی ہے اس میں سپرے کیا جا رہا ہے، اور جناب کو تربوز کی انہوں نے لگائی ہیں بیلیں، اس میں کدو کی بیل لگی ہے اس پہ بھی سپرے کیا جا رہا ہے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس کا قاری صاحب گند بڑا ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، یہ گندی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ پھر اس جو ہے نا وہ جو پاکیزہ درخت ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اس کے پھل کو یہ ڈیمیج کرتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو گندی بات مراد کفر ہے، کفر کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو جب اگتا ہے تو پھر اس کو اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان دہ ہوگا، وہ نقصان پہنچائے گا. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ گندی بات کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی نہ کوئی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، نہ اس سے کوئی پھل حاصل کرتا ہے، نہ اس سے کوئی اور کوئی لکڑی حاصل کی جا سکتی ہے، نہ اس کی لکڑی کا کوئلہ بن سکتا ہے، نہ اس کی کوئی خوشبو بن سکتی ہے، نہ اس کو کسی اور کام میں لایا جا سکتا ہے. وہ بالکل خبیث ہے اور بالکل جو ہے وہ ناکارہ قسم کا ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، جڑ سے ختم کر دیا جائے. تو یہی مثال جو ہے یہ کفر کی مثال ہے کہ کفر سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ کفر ہو، وہ کفر کا دین ہو یا کفر کا نظام ہو، دونوں چیزیں، کفر کا دین ہو یا کفر کا نظام ہو، اس کفر کے نظام سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ کفر کا نظام اس خبیث درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں کاٹ دینے میں ہی عافیت ہے. اور آگے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے. ٹھیک ہے. ایمان والے جو ہیں ان کو ثابت قدمی ہے، ان کو قرار ہے. ایمان والے باقی رہیں گے، ایمان والے ثابت رہیں گے بشرطے کہ ان کے اندر یقین پیدا ہو. ٹھیک ہے. وہ یقین کے ساتھ قائم رہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے اور ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے. اگر وہ اس یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو ہو غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. بعد نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین پیدا ہو نا بندے کے اندر، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال ایک جگہ پر فرماتے ہیں تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی بھی بڑی بدتر چیز ہے لیکن غلامی سے بدتر وہ انسان ہے جس کے اندر یقین نہیں ہے. جو بے یقین بندہ ہے وہ غلام، ایک تو غلام ہے نا، غلام ہے کسی کی قید میں پڑا ہوا ہے، کسی کی غلامی میں پڑا ہوا ہے. جیسے ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہماری اس بیٹی کو، وہ وہاں پہ امریکہ کی قید میں ہے. اور ابھی اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب وہاں پر ان کے وکیل ملاقات کرنے کے لیے گئے. اس نے بتایا کہ پوری پاکستانی قوم کے نام پیغام بھیجا کہ انہیں کہیں مجھے اس جیل سے نکالو. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دکھتا تھے کراچی میں، ان کی والدہ بھی دکھتا تھی، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا ان کو، ان کا بیان اب بھی موجود ہے اور ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، تصدیق کی جا سکتی ہے ان سے اس بات کی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو خواب میں کریمات علیہ السلام کی زیارت ہوئی. جب ان پہ بڑا ظلم و ستم، سامنے والے 4 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں بیٹی کے، سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، سنائی نہیں دیتا، اس چوٹ کی وجہ سے وہ اس کی قوت سماعت بھی مجروح ہے. اور جب اس کو یہاں کراچی سے گرفتار کیا گیا تو 6 مہینے کا بیٹا فرش پہ پٹک کے شہید کر دیا گیا. باقی جو بچے تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، وہاں پہ افغانستان جیلوں کے اندر رکھا گیا. اور پھر اس کے بیٹے کو جو ہے وہ بھیجا گیا اور بیٹی کو پورے 6 سال کے بعد وہاں پہ ان کی نانی کے گھر کے پاس چھوڑ کے اس کے گلے کے اندر ایڈریس لکھا ہوا ڈال کے تو چلے گئے. یہ تو ظلم ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اس کو خواب میں کریمات علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ تمہارا امتحان نہیں، اصل میں تو یہ میری امت کا امتحان ہے. اصل میں تو یہ میری امت کا امتحان ہے کہ امت کی غیرت کب جاگتی ہے. تو تیری میری کی ہوندی ہے دھی تے جلیا دھی ہوندی ہے جی، تیری میری کی ہوندی ہے دھی تے جلیا دھی ہوندی ہے. بیٹی تو بیٹی ہے
وہ جو ہے وہ عافیت فوزیہ صدیقی کی بہن ہو یا وہ میری بہن ہو یا کسی کی بیٹی ہو، بیٹی تو بیٹی ہے، بیٹیوں کو ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے وہ بیٹیاں پاکستان کے اندر ہوں، چاہے وہ کشمیر کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ فلسطین کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ افغانستان کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ چیچنیا بوسنیا کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو۔ ہم اپنے جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ یار دیکھیں اگر ہماری بیٹی ہو، یہ ہم تو اس پروسیس سے گزر چکے ہیں نا۔ یہ 2-3 ماہ قبل ہماری میری ایک عزیزہ بیٹی جو ہے وہ تقریباً 7 سال کی بچی نور فاطمہ یہاں پہ دعا بھی کرواتے رہے ہم، کڈنیپ ہو گئی تھی، 39 دن کے بعد ملی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ 39 دن ہم نے کیسے گزارے۔ 7 سال کی بیٹی شام کو 5 بجے گھر کے دروازے سے اغوا ہو گئی، 39 دن کے بعد ملی۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ غم کیسا غم ہوتا ہے، وہ دکھ کیسا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے اس بچی کے، وہ ہمارا بھائی بھی لگتا ہے، ہمارا کزن بھی ہے، اس بچی کے باپ کو دیکھا کہ وہ پاگلوں دیوانوں کی طرح کبھی بیٹھا بیٹھا رونا شروع کر دیتا، کبھی چیخنا شروع کر دیتا، نہ اس نے کچھ کھایا، نہ اس کو نیند آتی تھی، نہ وہ کبھی وہ کہتا تھا مجھے گولی مار دو، مجھے زندہ درگور کر دیا جائے۔ تو یار وہ تو بیٹی تھی نا، یہاں پہ 7 سال کی بیٹی، تو جس قوم کی بیٹی 86 سال کی قید پھر بھی امریکہ کی جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس قوم کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا یار۔ وہ بھی تو ہماری، محمد بن قاسم یہاں پہ کیا لینے آیا تھا سندھ میں، ایک بیٹی انڈونیشیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں یہ جو قذاق تھے سندھ کے ڈاکو، انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کے پیری بیڑا جو تھا اس کو یرغمال بنا لیا، اور یرغمال بنا کے مسلمان بچیوں اور عورتوں کو نیچے زمین دوز قید خانے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ قید کر دیا۔ یہ نسیم حجازی کے ناول آپ پڑھیں کبھی اگر تاریخی کتاب سے شغف نہیں ہے، اور تلوار ٹوٹ گئی، نسیم حجازی نے پوری ہسٹری لکھی ہے اس کے اندر، وہ انہوں نے زمین دوز بنائے ہوئے تھے تہ خانے، اس کے اندر وہاں پہ مسلمان بیٹیوں کو اور عورتوں کو وہاں پہ پھینک دیتے، مردوں کو ساری زندگی وہیں پہ گل سڑ جاتے، مر جاتے، ان کو باہر نہیں نکالتے تھے۔ تو وہاں سے کسی طریقے سے ایک بیٹی نے اپنے خون